چونکہ بینک کموڈٹی یا گڈس کو کریڈٹ پہ کلائنٹ کو فروخت کرتا ہے، لہذا وہ اپنے ڈیٹ یا کہ وہ اپنی رقم کو سیکیور کرنے کے لیے کلائنٹ سے یا کسٹمر سے مختلف طرح کے کولیٹرلز اور سیکیورٹیز لیتا ہے۔ وہ سیکیورٹیز کیا ہیں، اس حوالے سے اس پریزنٹیشن میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس میں جو پرومیننٹ فارم آف سیکیورٹی ہے وہ پلیج یا مورگیج ہے، کہ بینک اسے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی کوئی چیز میرے پاس رہن کے طور پر رکھواؤ۔ اگر وہ اموویبل چیز ہے، لینڈ ہے، پراپرٹی ہے، تو اس کو ہم مورگیج کہتے ہیں، اور اگر موویبل ہے تو وہ پلیج ہے۔ لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بینک اس پلیج پراپرٹی کو یا کہ مورگیج پراپرٹی کو استعمال نہیں کر سکتا، اس سے کسی قسم کا بینیفٹ نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بینیفٹ سود کی شکل ہے اور یہ ان لافل ہے۔ اسی طریقے سے بینک اسے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تم کوئی تھرڈ پارٹی گارنٹی لے کر آؤ، کہ کوئی شیورٹی یا گارنٹور ہو جو اس بات کی گارنٹی دے کہ کلائنٹ کسٹمر وقت پہ قیمت ادا کر دے گا، اور نہ ادا کرنے کی صورت میں بینک اس تھرڈ پارٹی سے، اس گارنٹور سے یا کہ شیورٹی سے اپنی اس رقم کا مطالبہ کرے۔ ایک اور شکل ہائپوتھیکیشن کی ہے، کہ جس میں عام طور پر نہ ٹائٹل منتقل ہوتا ہے اس چیز کا بینک کو، نہ اس کا پوزیشن منتقل ہوتا ہے، بلکہ بینک کو ایک رائٹ حاصل ہو جاتا ہے کہ جب ڈیفالٹ کی کوئی شکل پیدا ہو تو بینک اس سامان کو یا کہ اس چیز کو وہ فروخت کر سکے۔ اس کی صورت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی 10 لاکھ کا مرابہ کریڈٹ اس نے کیا ہے اور 10 لاکھ روپے واجب الادا ہیں اس نے ادا کرنے، تو بینک اس کی دکان پہ جو سامان ہے اس کی مالیت دیکھ کے اور اسے یہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ کی حدود تک، 10 لاکھ کی مالیت تک جو سامان ہے یہ تم فروخت نہیں کر سکتے، یا دوسرے الفاظ میں ہر صورت میں 10 لاکھ کی مالیت تک کا سامان ہر وقت دکان میں رہنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامان نہیں فروخت کر سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بینک فزیکل ویریفیکیشن کے لیے، انسپیکشن کے لیے آئے تو اس اماؤنٹ کا جو سامان ہے وہ دکان میں، کلائنٹ کی دکان میں موجود رہنا چاہیے۔ یہ ہے ہائپوتھیکیشن۔ اسی طریقے سے ایک لین آن انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے، اس کا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، تو بینک اس پہ ایک لین مار کرتا ہے کہ اگر اس نے 10 لاکھ کی اماؤنٹ کا مرابہ کیا ہے اور 10 لاکھ واجب الادا ہیں، تو اکاؤنٹ میں اس کے جو پیسے پڑے ہیں اگر 20 لاکھ ہیں تو جو لین مارک ہوگا وہ 10 لاکھ پہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 لاکھ کی حد تک وہ رقم بینک سے وڈرا نہیں کر سکتا، گویا کہ اس حد تک آپ اس کے اکاؤنٹ کو فریز کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ جو رقم ہے وہ نکال سکتا ہے، دوبارہ ڈال سکتا ہے، اسے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لین آن انویسٹمنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ پہ یہ لین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامک لا میں کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم قرض اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شکل جو ہے وہ پرومیسری نوٹ کی ہوتی ہے، کہ جس میں کہ ایک شخص یہ پرومس کر رہا ہوتا ہے یا کلائنٹ انڈر ٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ رقم ادا کرے گا، اور یہ پرومیسری نوٹ اس کی بنیاد پر جو بینک ہے یا کہ جو بینیفیشری ہے اس کا، وہ عدالت میں جا سکتا ہے اور ریلیف اور ریمیڈی لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کانٹریکٹ کے اندر یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اگر اس نے بلا وجہ تاخیر کی تو اس صورت میں جو قسطیں ہیں وہ فوری طور پر واجب الادا ہو جائیں گی۔ مثلا اگر ایک اسکیجول تھا
کہ اگست میں اتنی قسط دینی ہے، ستمبر میں اس نے اتنی قسط دینی ہے، لیکن اگر اس نے بلا وجہ تاخیر کی تو اس صورت میں وہ ساری کی ساری قسطیں فوری طور پر واجب الادا ہو جائیں گی۔ ایک اور شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بینک یہ کہے کہ یہ چیز تو میں نے تمہیں فروخت کر دی ہے، لیکن جب تک کہ تم رقم ادا نہیں کرو گے یہ چیز ہمارے پاس ہی رہے گی۔ اس کو ہم ریٹینشن آف دی سولڈ گڈس کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی سیکیورٹی یا کہ کولیٹرل کی شکل ہے۔